السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر کا ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ اور بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ برادران اسلام، میرے پیارے دوستوں، آپ حضرات سے کئی دنوں سے روبرو ہونے کا موقع نہیں ملا، کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات سے روبرو نہیں ہو سکا، مگر آج میرے ایک بہت ہی قریبی دوست جنہوں نے میرے واٹس ایپ پر ایک فتویٰ بھیجا، جو فتویٰ جامعہ نعیمیہ مراد آباد والوں کی طرف سے استفتاء سے، وہاں کے استفتاء سے جاری ہوا، اور کسی صاحب نے وہاں جامعہ نعیمیہ کے مفتی صاحب سے سوال قائم کیا ہے کہ جو پیشہ ور مقرر لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ لے کر اور تقریر کرنے کا پیشہ بنا رکھا ہے، یا جو نعت خواں لوگ ہیں جو پیسہ لے کر اور طے تمام کر کے پہلے سے ہی اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس استفتے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ تو وہاں کے جامعہ نعیمیہ کے جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے اس فتوے کا جواب دیا ہے، بے شک میں اس فتوے کی مکمل تائید کرتا ہوں، بے شک بالکل جو ہے میلاد شریف کی محفل میں طے کر کے جانا کہ میں اتنے روپے لوں گا تو میں آپ کے یہاں پروگرام میں یا مجلس میں محفل میں آؤں گا، یہ بالکل بھی کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، اسے جائز نہیں کہا جا سکتا، یا کوئی بھی ہمارے مستند معتبر اور معتبر علماء اہل سنت اس بات کو کبھی جائز نہیں سمجھتے نہ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا یہ پیشہ بنا لیا ہے، ان کا یہی پیشہ ہے کہ وہ جو ہے پیشہ سمجھ کر اور وہ یہ کام کرتے ہیں، نہ ان کا دین و اسلام، مذہب و مسلک، ملت و مشرف سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو صرف اور صرف جو ہے پیسے سے مطلب ہے، ان کو صرف اور صرف اپنے پیشے سے کام ہے۔ ورنہ ہمارے بزرگوں کا آپ یہ طریقہ دیکھیے، اپنے بزرگوں کا ہم اور آپ وتیرہ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بے لوث اور بنا کسی حرص و طمع کے، بنا کسی لالچ کے اللہ و رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، مگر آج کچھ لوگوں نے، سب نہیں ہیں، اکثر و بیشتر تو ہمارے علماء اہل سنت ماشاء اللہ سبحان اللہ اپنے اپنے اعتبار سے ملت و مشرب، مذہب و مسلک کی مکمل طور پر خدمت کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے پیشاور مقرر اور پیشاور نعت خواں جو وقت دیکھ کر اور اپنا پاسا پلٹ لیتے، بدل دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے قوم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں جو ہمارے یہاں پر ہمہ وقت مذہب و مسلک کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ہم سے جو ہو سکے وہ دیں۔
یہ نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جن کا ایک رات کا واسطہ ہو اور اس کے بعد وہ اس رات میں بھی وہ ہمیں قصے کہانیاں لطیفے سنا کر چلے جائیں، نہ اس میں ایمان اور عقیدے کی کوئی بات ہو، نہ حسن عمل ہو، نہ حسن اخلاق ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو، صرف اور صرف قصے کہانیاں لطیفے بیان کریں اور اپنا وقت جو ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی دیا جائے وہ گزار کر اور آپ سے موٹی رقم لے کر چلے جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے مقرروں سے، ایسے خطیبوں سے اور ایسے شعراء لوگوں سے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے اس چیز کو، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے، طریقہ دعوت و تبلیغ کا ہونا چاہیے، مگر ایسے چند لوگوں نے اسے پیشہ بنا رکھا ہے۔ وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ تقریر کریں گے، نعت پڑھیں گے، اور اس پر وہ پہلے ہی اگر آپ ان کے پاس فون کریں گے تو ان کے آدمی یا وہ خود، ہاں صاحب آنا ہے، تاریخ آپ لینا چاہتے ہیں جی، تو ہمارا 50,000 40,000 30,000 روپے ہمارا جو ہے وہ آنے کا، ایک رات کا یعنی ایک پروگرام کرنے کا، محفل میں ہمارا آنے کا یہ چارج ہے، نذرانہ ہے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ انعام دے کر اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان بھی بڑے ذوق اور شوق سے جو ہے ان کو دے دیتے ہیں کہ صاحب بہت اچھا بولتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، بولنے کو تو بہت سارے ایسے ہمارے سنی اور علماء اہل سنت ہیں جو الحمدللہ ایسی تقریر اور ایسی تعلیم اور ایسی تبلیغ کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے قوم کا ایک جو ہے ہمارے قوم کا یہ ایک ہمارے قوم کی ایک ایسی خرابی آ گئی ہے کہ ہم انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو قصے کہانیاں لطیفے سنائیں، اور جو لوگ اصلاحی اور معاشری ایمان و عقیدے کی باتیں ہمیں بتاتے وہ ہمیں پسند نہیں ہیں، ہم ایسے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، جامعہ نعیمیہ مراد آباد کا جو فتویٰ ہے، وہاں کے استفتاء سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اور ہم سب کو ان سب چیزوں کی طرف اب خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ میری بات کو جتنے بھی میرے مسلمان چاہے علماء کی جماعت میں سے ہوں یا عام مسلمان ہوں، سب سنیں گے تو اس بات کی تائید کریں گے کہ آج جہاں پر پروگرام ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ اس محلے کے جو امام صاحب ہیں، جو جن کی محنتوں کو ہم سب سلام کرتے ہیں، جو امام صاحب ہمارے بچوں کو اللہ و رسول کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں، مرنے کے بعد محلے والوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد شادی بیاہ میں نکاح پڑھاتے ہیں، اور دیگر تمام ایسے ہزاروں نہیں سینکڑوں اسلامی کام، شریعت کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں۔ ان کے تنخواہ کا کیا عالم ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہی محلے کے لوگ پروگرام کریں گے اور کسی ایسے پیشہ ور مقرر کو بلائیں گے، ایسے نعت خواں اور گویے کو بلائیں گے۔ آج کل نعت خواں کا تو اتنا برا حال ہے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ ایسے نعت خوانوں سے ٹھیک یہ ہے کہ کسی عام آدمی کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا جائے، وہ ٹھیک ہے۔ ان نعت خوانوں پر تو اللہ ہی رحم فرمائے۔ میں نے ایسے ایسے نعت خوانوں کو دیکھا ہے کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ایسے ایسے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، اور ان کو اپنے اسٹیج پر بلا کر اور لمبی لمبی وہ محبت کی اور کیا بولتے ہیں آپ کے حب رسول ہونے کا، تعظیم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں شعر و شاعری میں، اور اس کے بعد اس کے عمل سے، اس کے کردار سے دیکھو تو وہ خود جو ہے ان چیزوں سے دور ہے، وہ خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جو لوگ ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ ہم اپنے یہاں کے امام صاحب یا ہمارے یہاں اگر دارالعلوم چلتا ہے، مدرسہ ہے، وہاں جو پڑھانے والے مدرسین حضرات ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ ایک رات جو آیا ہے یہ آپ کو کچھ نہیں دے کر جائے گا،
یہ صرف اور صرف آپ کو وقت گزار کے اور سلام کر کے نکل جائے گا، باقی آپ سال بھر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملیں گے آپ کے محلے کے امام صاحب، آپ کے مدرسے کے مدرسین آپ کو ملیں گے جو آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے لیے حاضر رہیں گے۔ آپ جب بلائیں گے تو یہ آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں گے بنا کسی کے دباؤ میں، وہ آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ تو مسلمانوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، پروگرام کریں تو کسی ایسے مقرر کو بلائیں، کسی ایسے نعت خواں کو بلائیں کہ جو لوگ حقیقت میں در حقیقت جن کے دلوں میں مذہب و مسلک کا درد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پیشاور لوگ کو بلائیں، بلکہ ایسے لوگوں کو بلائیں۔ اگر آپ بلانا چاہتے ہیں اور اپنے یہاں کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جن کے دلوں میں مذہب و مسلک کا درد ہو، جو مذہب و مسلک کے درد کو سمجھتے ہوں، ان کو بلائیں تاکہ وہ جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہیں اس سے کم اگر 100 میں سے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یاد رکھیے کہ آپ کا جلسہ کرنا، محفل کرنا بھی کامیاب، اور آپ نے جن کو بلایا ان کی باتوں پر ایک آدمی نے عمل کر لیا تو سب کا اس محفل میں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کو بلائیں جن کا تعلق مذہب و مسلک سے ہو اور ان کے دلوں میں مذہب و مسلک کے لیے درد ہو، وہ بے لوث اللہ و رسول کے دین کی خدمت کرتے ہوں۔ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو بلائیں جو پیشاور ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ صرف تقریر کرنا، نعت پڑھنا اور نظامت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ان سے ہمیں دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رحم فرمائے، مارکیٹ میں ریٹ طے کر دی گئی ہے کہ فلاں مقرر کی 50,000، فلاں کی 70,000، فلاں کی 30,000، فلاں کی اتنے ہزار، فلاں نعت خواں کی 50,000۔ اللہ رحم فرمائے ہم مسلمانوں پر، سنیوں پر، ایمان والوں پر، کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو لوگ دین اور اسلام کو بیچ کر اپنے دنیا کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا بنانے میں مست ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ اسلام کی اور دین کی سچی اور پکی سمجھ عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں، پیغمبر اسلام کی جو تعلیم ہے، ہمارے بزرگوں کی جو تعلیم ہے، اور خاص کر حضور اعلی حضرت کی جو تعلیمات ہے، مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمیں زندگی بھر مولا چلائے، اور اسی پر ہم سب کو مولا موت عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ دنیا تو چکا چوند میں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد اس زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ ہم جو اچھا کام کریں گے وہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں سے، سنیوں سے، ایمان والوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے، اگر وہ لوگ اپنے یہاں پروگرام کرتے ہیں، محفل میلاد رسول مناتے ہیں، مجلس پاک کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے ایسے کسی پیشاور مقرر اور کسی پیشاور نعت خواں کو ہرگز نہ بلائیں، ہرگز، بالکل قطعی طور پر ان کو نہ بلائیں، کیونکہ ان لوگوں کا من بڑھ گیا ہے، اور آپ لوگوں نے بلا کے ان کو داد و تحسین اور موٹے موٹے طے شدہ نذرانے دے کر ان کا دماغ آپ لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ اب یہ غریب کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہیں جاتے ہیں جہاں انہیں یہ امکان ہو کہ ہمیں یہاں نذرانہ اچھا ملے گا، ورنہ غریب کے یہاں جانے کو یہ تیار نہیں ہوتے، کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم خالی نہیں ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات اب اس چیز کی طرف ضرور میرے مسلمان سنی ایمان والے توجہ دیں کہ آپ حضرات اب ایسے لوگوں کو چھوڑ کر صرف انہی لوگوں کو اپنے یہاں دعوت میں بلائیں، انہی لوگوں کو دعوت دیں جن کا تعلق مسلک سے ہو، جن کا تعلق مذہب سے ہو، جن کا تعلق مشرب سے ہو، اور جن کے دلوں میں درد ہو دین اور اسلام کا، مذہب و مسلک کا۔ اللہ تعالی ہمیں مذہب مہذب، مذہب اسلام پر زندہ رکھے۔ مولا مشرب غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر زندگی بھر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور دنیا میں ایمان پر زندہ رہیں، اور مولا ایمان پر
پر ہم سبھی کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔